کیا یہ حالات یہاں پہ سدھر جائیں گے؟ کیا یہ حالات اور خراب ہوں گے؟ اس وقت ملک میں صرف دو باتیں ہو رہی ہیں. کیا ملک میں مارشل لاء لگنے جا رہا ہے یا ملک میں ایمرجنسی نافذ ہونے جا رہی ہے؟ تو مارشل لاء کا تو چانس بہت مشکل ہے، بہت کم ہے، لیکن ایمرجنسی جو ہے اس کے چانسز کافی برائٹ ہیں. اور اگر ایمرجنسی لگتی ہے تو اس کے بعد کا کیا سیناریو ہوگا؟ عمران خان کو پولیس لائن کے اندر ہی، پولیس لائن گیسٹ ہاؤس کے اندر اس کو کنورٹ کر دیا گیا عدالت میں ایک حکم کے بعد، اور وہیں پہ جسٹس بشیر صاحب جو تھے وہ اس کیس کی سماعت کر رہے تھے. اب یہ عجیب حسن اتفاق ہے کہ یہ وہی جج صاحب ہیں جنہوں نے میاں نواز شریف کو بھی سزا دی تھی، اور وہاں پہ جو وکیل پیش ہوئے وہ خواجہ حارث، وہ بھی وہی وکیل تھے جو نواز شریف صاحب کے دفاع کے لیے وہاں پہ پیش ہوئے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس کیس میں عمران خان کو نیب کے حوالے کیا گیا ہے اس میں تو بشرا بیگم جو ہیں وہ نامزد ہیں، تو کیا بشرا بیگم کو بھی گرفتار کیا جائے گا؟ اس میں زلفی بخاری کا بھی نام آ رہا ہے جو منی لانڈرنگ کے حوالے سے، کیا ان کو بھی گرفتار کیا جائے گا؟ ملک ریاض جن کا اس سارے کیس کے وہ کنگ پن ہے، کیا ان کو بھی گرفتار کیا جائے گا؟ ہم نے اپنی ساری زندگی میں اور 40 سال کی وکالت میں کبھی اس طرح کی لا قانونیت نہیں دیکھی کہ نہ کوئی جو ہماری سرکاری املاک ہے نہ ان کو چھوڑا جا رہا ہے، نہ کوئی سرکاری گاڑی چھوڑی جا رہی ہے، ایمبولینسز تک کو جلایا جا رہا ہے، نئی بسز جو آئی ہیں سندھ میں ان کو جلایا جا رہا ہے، اور پھر فوجی تنصیبات نہیں چھوڑی گئیں، کور کمانڈر کے گھر تک پہنچ کے اس کی توڑ پھوڑ اور وہاں گراؤ جلاؤ اور آگ لگا کر، اور اس طرح جی ایچ کیو کے اندر گھسنا. یہ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا کریڈٹ ہے افواج پاکستان کا کہ انہوں نے اس کے اوپر بہت ریسٹرینٹ جو ہے وہ کا مظاہرہ کیا ہے کہ وہاں کسی نے ان کو روکا نہیں ہے، ورنہ کینٹ ایریا میں 40-45 سال سے رہ رہے ہیں، یہاں کسی مائی کے لال کی ضرورت نہیں ہے، کوئی پار بھی مار جائے، کوئی یہاں پرندہ بھی پار مار جائے، اتنی سیکیورٹی ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود کسی کو کچھ نہیں کہا گیا. لیکن مظاہرین نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، تو کوئی چیز نہیں انہوں نے چھوڑی جو ان کے راستے میں آئی ہے، جو سرکاری املاک آئی ہے، جو فوجی تنصیبات آئی ہیں، جو گاڑی آئی ہے، جو پرائیویٹ گاڑی آئی ہے، جو کسی کی موٹر سائیکل آئی ہے. تو یہ اس قسم کی لا لیسنس، اس قسم کی بدامنی، اس قسم کی لا قانونیت ہم نے اپنی زندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھی. اب آپ نے پوچھا ہے جی کہ کیا ہو سکتا ہے. دیکھیں مبشر صاحب، میں تو سمجھتا ہوں کہ تحریک طالبان کے اوپر جو ان کو بین کیا گیا تھا، یہ جو کچھ کل سے لے کے آج تک ہو گیا ہے، انہوں نے تو اس کا اشر اشیر بھی نہیں کیا تھا. وہ تو ایک روٹ پہ صرف گئے تھے اپنا پروٹیسٹ لے کے، اور اب وہاں رستے میں چھوٹے موٹے اکا دکا واقعات ہوئے تھے. یہ تو پورے ملک میں گراؤ جلاؤ، سرکاری املاک کو آگ لگاؤ، اور سرگودا میں آپ نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ ایک وہ جو شاہینوں کے شہر کی نشانی تھا میاں والی میں، وہ سارے وہ جلا دیے. تو دیکھیں کیا کچھ نہیں ہو گیا. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ اب اس سے بہتر کیس نہیں ہو سکتا فیڈرل گورنمنٹ کے پاس کہ وہ اس کو بائی نوٹیفکیشن اس پارٹی کو جو ہے وہ اس کو ڈیزالو کروائیں اور فوری طور پہ اس پارٹی کو بین کریں. یہ تو اس طرح تو کبھی دہشت گرد تنظیم نے اس طرح کی کاروائی نہیں کی. بڑی بڑی یہاں دہشت گردی کی کاروائیاں ہوتی رہی ہیں ماضی میں، لیکن اس حد تک تو شاید کوئی بھی نہیں گیا کہ جو راستے میں آئے اس کو اڑا دو، جو راستے میں آئے اس کو جلا دو، جو راستے میں آئے اس کو گھیر لو. تو اس قسم کی تو لا قانونیت ہم نے کبھی نہیں دیکھی. تو اس میں مبشر صاحب آپ نے صحیح فرمایا کہ آرٹیکل 245 کے تحت فوج تو بلا لی ہے دونوں صوبوں میں، کے پی کے میں بھی بلا لی ہے اور اس میں پنجاب میں بھی. یہ گورنمنٹ کا اختیار تھا. اب دیکھتے ہیں کہ فوج کے آنے کے بعد کیا کنٹرول کرتی ہے جو سول انتظامیہ ہے کہ نہیں، کیونکہ فوج آتی ہے سول انتظامیہ کی مدد کے لیے. فوج نے خود کچھ نہیں کرنا ہوتا مبشر صاحب. آرٹیکل 245 میں جو ان کو سول ایڈمنسٹریشن کہتی ہے وہ اس کی مدد کرتے ہیں. وہ پیچھے ایک جو ہے سیکنڈ لیئر کے طور پہ، سیکنڈ ٹیئر کے طور پہ کام کرتے ہیں. تو الٹیمیٹلی یہ ذمہ داری تو جو ہے وہ ان کی سول انتظامیہ کی ہے کہ وہ ان معاملات کو کنٹرول کریں. لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ کل سے لاہور میں ہم نے سول انتظامیہ نہیں دیکھی، ہم نے مال روڈ پہ سول انتظامیہ نہیں دیکھی، ہم نے لاہور کے دوسرے علاقوں میں سول انتظامیہ نہیں دیکھی. پتہ نہیں کہاں سوئی ہوئی ہے کہ کیا یہ لا اینڈ آرڈر کنٹرول کرنا یہ نگران حکومت کا کام نہیں تھا؟ کیوں ان کی فیلئر ہے اتنی بڑی کہ انہوں نے لوگوں کو رحم و کرم پہ چھوڑ دیا مظاہرین کے، اور یہ جو دہشت گرد باہر نکلے ہوئے ہیں سڑکوں پہ
کہ ان کے رحم و کرم پہ کیوں چھوڑ دیا یہ لوکل ایڈمنسٹریشن نے اور نگران حکومت میں. یہ ضرور سوال اٹھتا ہے اور ضرور ان سے پوچھا جانا چاہیے کہ کیا آپ کی ذمہ داری، آپ کی ڈیوٹی نہیں تھی؟ کیا پتہ نہیں تھا کہ ان کی اریسٹ ہو گئی ہے تو اس کا چھوٹا موٹا رد عمل آئے گا، یا جو بھی رد عمل آئے گا آپ نے اس کو کنٹرول کرنا ہے. تو کل جس طرح ہم نے دیکھا ہے سول ایڈمنسٹریشن کی طرف سے بالکل ایک کمپلیٹ فیلئر، تو یہ بھی ہم نے کبھی ماضی میں اس طرح نہیں دیکھا. تو اب آپ نے پوچھا ہے کہ لیگل اس کے کیا کیا آسپیکٹس ہیں. نمبر ایک تو یہ ہے کہ وہ اختیار تھا فیڈرل گورنمنٹ کا اور پروونشل گورنمنٹ کا کہ فوج کو انہوں نے بلا لیا. آرٹیکل 245 جو آرٹیکل آئین پاکستان کا ہے، تو اس میں فوج نے آ کے کوئی کنٹرول نہیں سنبھالنا صوبوں کا، کنٹرول پھر بھی سول ایڈمنسٹریشن کے پاس رہنا ہے. وہ سول ایڈمنسٹریشن جتنا فوج کو کہے گی اپنی مدد کے لیے، جس جگہ ضرورت ہوگی تو فوج آگے آئے گی، ورنہ فوج جو ہے وہ کنٹرول نہیں سنبھال لے گی ان دونوں پروونسز کا. تو یہ بڑی کلیئرٹی ایک تو لانی تھی. دوسرا، فیڈرل گورنمنٹ کے پاس بھی اختیار ہے کہ وہ اس کا کیس بنا کے ڈیزولیشن آف پارٹی کا وہ سپریم کورٹ کو بھجوائیں 15 دن کے اندر اندر، اور سپریم کورٹ اس کے اوپر فیصلہ دے، اور جو بھی ایویڈنس کلیکٹ کر سکتی ہے فیڈرل گورنمنٹ وہ کرے اور سپریم کورٹ میں کیس بھیجے. اور تیسرا یہ ہے کہ جو اینٹی ٹیررزم لاز ہیں ان کے تحت بھی کاروائی ہو سکتی ہے، جس طرح ٹی ایل پی کے خلاف کاروائی ہوئی تھی کہ وہ ان کو بین کرنے کی کاروائی بھی کر سکتے ہیں اور نوٹیفیکیشن جاری کر سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے اب ان کو فیڈرل گورنمنٹ کو بھی جو ہے اپنے جو بھی ان کے آئینی اور قانونی اختیارات ہیں وہ ضرور استعمال کرنے چاہیے. باقی نیب کی کاروائی آپ نے صحیح فرمایا، وہ جو نیب قوانین ہے اس کے مطابق چل رہی ہے. کل ان کی جو گرفتاری ہوئی ہے خان صاحب کی، اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی کہہ دیا کہ بالکل وہ قانون کے مطابق ہوئی ہے اور وہ لیگل ہے. اور آج وہ اکاؤنٹیبلٹی کورٹ نے ان کا 8 دن کا ریمانڈ دے دیا ہے. تو اب وہ بات تو ساری ختم ہو گئی کہ ان کی گرفتاری لیگل ہے یا لیگل ہے. اب جو بھی آگے فردر قانون اپنا راستہ لے گا، اب ریمانڈ کے دوران ان سے پوچھ گچھ ہوگی، اگر مکمل نہیں ہوتی تو وہ مزید بھی ریمانڈ 7 دن کا جو ہے مانگا جا سکتا ہے. 14 دن تک کا ریمانڈ ہے. اب دیکھیں مبشر صاحب، ایک اور بڑی خوبصورت بات ہے یہاں پہ، جو نیب قوانین میں حالیہ ترامیم آئی ہیں جن کو پی ٹی آئی نے چیلنج کیا ہوا ہے سپریم کورٹ میں، اب اس کا فائدہ بھی عمران خان صاحب کو پہنچ رہا ہے. ورنہ یہ 90 دن کا ریمانڈ ہوتا، ضمانت کا اختیار نہ ہوتا. اب ریمانڈ جو ہے وہ 14 دن کا ہوگا زیادہ زیادہ. اور جو اکاؤنٹیبلٹی کورٹ ہے اس کو ضمانت کا بھی حق مل گیا ہے، ہائی کورٹ کو بھی ضمانت کا حق مل گیا ہے. پہلے ماضی میں ریمانڈ بھی 90 دن کا تھا اور لوگ 3 مہینے تک ریمانڈ میں رہتے تھے اور رہے ہیں، اور عدالتوں کو اختیار بھی نہیں تھا ضمانت لینے کا. تو اب وہ سارے جو چیزیں انہوں نے چیلنج کر رکھی ہیں سپریم کورٹ کے سامنے، اب وہ سب کا شاید بینیفٹ ان کو ملے گا کہ ریمانڈ بھی زیادہ دنوں کا نہیں ہوگا، اور اگر ضمانت کا کیس بنتا ہوگا تو ظاہر ایک وقت کے بعد یہ ضمانت کے لیے بھی جا سکتے ہیں کورٹ میں.